وہ روندی ہوئی آواز میں بولی، یار زرنور اس کے پاس بیٹھا، اس نے مجھے بھی کافی ٹائم بعد بتایا۔ وہ نرمی سے بولا، پھر بھی تم نے مجھے نہیں بتایا۔ اس نے آنکھیں رگڑتے ہوئے ناراضگی سے کہا، مانتا ہوں یار کہ غلطی ہے میری، کم از کم مجھے تم سے نہیں چھپانا چاہیے تھا، لیکن اس نے ہی مجھے پابند کیا تھا۔ وہ بے بسی سے بولا، رہنے دو حارث، بہن سے زیادہ دوست سے زیادہ اہم ہے تمہارے لیے، یہ تو تم بھی جانتی ہو زرنور کہ وہ دوست سے زیادہ بھائی ہے میرا۔ میں اس کی بات ٹال نہیں سکتا، لیکن اسے خود پر بڑا یقین ہے کہ وہ تمہیں منا لے گا، اس لیے پھر میں نے بھی آگے سے کچھ نہیں کہا۔ لیکن اس نے ایسا کسی غلط مقصد کے لیے نہیں کیا۔ تم ایک دفعہ اسے سے مل لو، اس کی بات سن لو، اگر تمہیں پھر بھی تسلی نہ ہو تو جو تم کہو گی وہ ہی ہوگا، ہم زبردستی نہیں کریں گے تمہارے ساتھ، یہ ایک بھائی کا وعدہ ہے تم سے۔ وہ نرمی سے اسے کہہ رہا تھا، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی حارث، اس سے کہہ دو کہ میرے سامنے بھی نہ آئے، شوٹ کر دوں گی میں اسے۔ زرنور کو رہ رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر تم ابھی اس سے نہیں ملنا چاہتی تو میں اسے منع کر دوں گا، لیکن تم ریلیکس رہو، ورنہ پھر طبیعت خراب ہو جائے گی تمہاری۔ اور دبا لی تم نے؟ وہ بالکل بھائیوں کی طرح اس کا خیال رکھتا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، ٹھیک ہے اب تم آرام کرو اور سٹریس بالکل بھی مت لو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حارث نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھر رہی تھی، بامشکل اس نے اپنے آنسو کو باہر آنے سے روکا۔ کھانا کھا لو حارث، ماہین بھابی بلا رہی ہیں تمہیں، مناحل نے ناراضگی سے کہا۔ اب تمہارا منہ کیوں پھولا ہوا ہے؟ حارث نے اس کے ناراض سندر مکھڑے کو تکتے ہوئے کہا۔ بدلے میں اس نے غسیلی نگاہ اس پر ڈالی، تم اسے کچھ نہیں کہتے حارث، اسی لیے وہ اتنا اور ہوتا جا رہا ہے، تم جتنا چیڑو گی وہ تمہیں اتنا ہی چڑھائے گا۔ تم رسپانس ہی مت دو اس کی بات پر، اگنور کرو، ہر طریقہ کر کے دیکھ لیا میں نے، لیکن اس ڈیل پر کچھ اثر ہی نہیں ہوتا۔ وہ شدید ناراضگی سے بولی، اچھا میں بات کروں گا اس سے، اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ ہاں تمہاری تو جیسے بہت سنتا ہے نا وہ، مناحل طنزیہ انداز میں بولی، کیا مجھے کسی نے یاد کیا ہے؟ جو بھی حیدر نے دروازے میں سے سر نکال کر کہا۔ مناحل نے پھر غصے سے حارث کو دیکھا۔ ابے حیدر تیری سمجھ میں نہیں آئے گا، کیوں فضول میں تنگ کرتا ہے تو مناحل کو؟ وہ مصنوعی غصے سے بولا، اچھا سوری مناحل بھابی، آئندہ آپ کو بھابی نہیں کہوں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ جب مناحل اس کو تیز نظروں سے گھورتی غصے میں بڑی کمرے سے نکلی، زرنور نے تو حیدر کو دیکھتے ہی سر تک بلینکٹ اوڑھ لیا تھا۔ حارث اور حیدر کے درمیان مسکراہٹ کے تبادلے ہوئے تھے، پھر وہ بھی مناحل کے پیچھے بھاگا۔ آئے ہم باراتی بارات لے کر جائیں گے، تجھے بھی اپنے ساتھ لے کر، وہ شرارتی انداز میں گنگنا رہا تھا۔ آہستہ بولو حیدر، شور مت کرو، ابھی دوا لے کر سوئی ہے یہ۔ انوشے نے اسے تنبیہ کی تھی، کیا واقعی میں سو گئی ہے؟ ہاں میں مذاق تھوڑی کر رہی ہوں، چلیے پھر ٹھیک ہے، میں گھر جا رہا ہوں، یہ اٹھ جائے تو اسے بتا دیجیے گا۔ ٹھیک ہے کہہ دوں گی، انوشے نے جلدی سے کہا۔ وہ جاتے جاتے پلٹ کر سائڈ ٹیبل کے پاس گیا، وہاں رکھے ڈیری ملک کے ڈبے میں سے 3-4 چاکلیٹ نکال کر اپنی جیکٹ کی جیب میں ڈالی تھی۔ ایسے مت دیکھیے انوشے، نور بانو بھی میری بہن ہی ہے، اگر میں یہ 2-3 چاکلیٹ لے لوں گا تو وہ بالکل بھی برا نہیں منائے گی، اس نے اتنے مان سے کہا کہ انوشے ہنس پڑی۔ ٹھیک ہے حیدر، تمہیں جتنی چاکلیٹ چاہیے تم لے لو، میں اسے نہیں بتاؤں گی، یہ ہوئی نا بات، چلیے اسی بات پر ایک آپ لے لیں۔ حیدر نے ڈبے میں سے ایک اور چاکلیٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ ارے لے لے یار بھائی، سمجھ کر لے لیں، ویسے بھی یہ تو سوری ہے، اس کو کیا پتہ کہ چاکلیٹ ہم نے کھائی ہیں۔ یہ بات کرتے ہوئے وہ نوشے کو سچ میں معصوم سا لگا تھا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ معصوم سا دکھنے والا دوسروں کو تگنی کا ناچ نچوا دیتا تھا۔ نوشے نے مسکراتے ہوئے اس کی بڑھائی ہوئی چاکلیٹ تھام لی تھی۔ اوکے گڈ بائی، وہ بھی دوسری چاکلیٹ کا ریپر ہٹاتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی زرنور نے سر باہر نکالا۔ تھینک گاڈ انوشے، تم نے بچا لیا مجھے، وہ شکر ادا کرتے ہوئے بولی، ویسے تمہیں پتہ تو نہیں چلا نا کہ ہم بھائی بہن نے تمہاری چاکلیٹس کھائی ہیں؟ انوشے نے شرارت سے کہا، پھر وہ دونوں ہنس پڑی۔ آج تو اپنا ارادہ ملتوی کر دے تو بہتر ہے، کیونکہ اس کے روم کی فضا انتہائی کشیدہ ہے،
گولہ باری توپ اور میزائل چلنے کے بعد 100% امکانات ہے۔ حارث نے اسے خبردار کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس وقت کچن میں ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے تھے۔ اور وہ تو پکا تجھے قتل کرنے کا ارادہ کیے بیٹھی ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ مذاق تمہیں بہت مہنگا پڑنے والا ہے ارمان۔ ماہی نے ان کے سامنے بریانی کی ڈش رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ میری بہن اچھی طرح سے جانتی ہوں میں اس کے مزاج کو۔ بھابھی ٹھیک کہہ رہی ہے احمد، میں نے بھی تجھے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ یہ حرکت مت کر، لیکن تو سنے تب نہ۔ حارث نے پلیٹ میں بریانی نکالتے ہوئے کہا۔ آگے تم نے کیا سوچا ہے ارمان، کیونکہ وہ تو تمہیں قبول کرنے کے لیے بالکل بیتار نہیں ہے۔ ماہی نے اسے کہا۔ پریشان نہ ہو آپی، میں سنبھالوں گا اسے، آپ لوگ اس کی ٹینشن مت لیں، اس نے اطمینان سے کہا۔ تیری یہی بات مجھے بری لگتی ہے احمد، کسی بات کو تو سیریس لیتا ہی نہیں ہے۔ وہاں تیری بیوی تجھے مرنے پر تلی ہوئی ہے اور تجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آرام سے بیٹھ کر یہاں بریانی کھا رہا ہے۔ حارث نے ناراضگی سے کہا۔ تو یار تو کیا چاہ رہا ہے؟ کبھی تو کہتا ہے کہ جاؤ اس کے پاس، اچھا بھائی چلا جاتا ہوں، کبھی تو کہتا ہے کہ مت جاؤ اس کے پاس، مار دے گی تجھے، اچھا یار نہیں جاتا، اور اب تو پھر غصہ کر ہے، کیا چاہتا ہے کیا ہے آخر؟ کیا میں بریانی نہ کھاؤں؟ وہ مصنوعی ناراضگی سے منہ پھلا کر بولا۔ اب میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ تو بریانی مت کھا، شوق سے کھا، جتنی کھانی ہے اتنی کھا، لیکن یار تو تھوڑی سی ٹینشن ہی لے لے۔ آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ ہی کیا مجھے ٹینشن لینی چاہیے؟ اس نے بریانی کھاتے ہوئے ماہین سے پوچھا۔ اگر مجھے تمہاری نیچر کے بارے میں پتہ نہ ہوتا تو میں بھی یہی کہتی، لیکن مجھے پتہ ہے تم ہینڈل کر لو گے اسے۔ ماہین کے اطمینان سے کہنے پر احمد نے مسکرا کر حارث کو دیکھا۔ پریشان نہ ہو یار، منا لوں گا میں تیری بہن کو، احمد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھ سے کسی قسم کی کوئی امید مت رکھنا، کیونکہ اس معاملے میں تیری کوئی مدد نہیں کروں گا، وعدہ کر آیا ہوں میں اپنی بہن سے۔ حارث نے بدستور ناراضگی سے کہا۔ چل جیسی تیری مرضی، لیکن منہ ٹھیک کر اپنا، ورنہ ایک پنچ مار کر میں خود ہی ٹھیک کر دوں گا۔ سالے ارمان، ماہی نے اس کو گھور کر کہا۔ یار آپ یہ خود ہی تو کہہ رہا کہ نور کا بھائی ہے، تو اس حساب سے تو میرا سالہ ہی ہوا نا، اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ ماہین بھی ہنس پڑی۔ میں تم سے بے حد شرمندہ ہوں آباد، ارمان نے جو حرکت کی ہے وہ واقعی میں اس قابل نہیں کہ اسے معاف کیا جا سکے۔ عدیل خانزادہ نے شرمندگی سے کہا۔ تم کیوں ایسا کہہ رہے ہو عدیل؟ اگر ارمان کی اس میں کوئی غلطی ہے تو ہم بھی قصوروار ہیں، کیونکہ ارمان نے یہ سب ہماری اجازت سے ہی کیا تھا، اس لیے میرے بیٹے کو کچھ مت کہو۔ جو بھی ہو آباد، اس نے میری بیٹی کو بہت تنگ کیا ہے، اس لیے میں اسے تب تک معاف نہیں کروں گا جب تک زرنور نہیں کر دیتی۔ عدیل خانزادہ نے ناراضگی سے احمد کو دیکھا، جو سنگل صوفے پر کافی کا مگ ہاتھ میں پکڑے بیٹھا تھا۔ چلو چھوڑو یار، اس پر بعد میں بات ہو جائے گی۔ تم یہ بتاؤ دوبارہ اٹلی کیوں نہیں جا رہے؟ کچھ ضروری کام رہ گئے ہیں، وہ نپٹانا ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ جب تک میں مستقل یہیں آ جاؤں، تم نے جو تیاری کرنی ہے کر لو، جب تک زرنور کے پیپر بھی ہو جائیں گے تو پھر رخصتی کی کوئی دیر رکھ لیں گے۔ میں چاہ رہا تھا کہ کچھ مہینے اور رک جاتے عدیل، تمہیں نہیں آباد اب اور صبر نہیں ہوتا مجھ سے اتنا عرصہ، ہم باپ بیٹا تنہا رہے ہیں، دیکھو ذرا کس قدر ویرانی ہے اس گھر میں، اب بس میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی جلدی سے آ کر اس گھر کو آباد کر دے۔ وہ ٹھوس انداز میں بولے۔ وہ تو ٹھیک ہے یار، لیکن زری ابھی تک نہیں مانی، انفیکٹ وہ تو اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتی، اور میں نے بھی زیادہ نہیں کہا کہ کہیں وہ اسٹریس نہ لے لے۔ اس کی فکر مت کر آباد، یہ مسئلہ تو اب ارمان صاحب خود ہی حل کر لیں گے۔ عدیل خانزادہ نے فہمائشی انداز میں احمد کو دیکھا۔ آپ لوگ پریشان ہیں آباد انکل، میں منا لوں گا اسے، احمد نے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے بیٹا، آباد بخاری نے اس کا کندھا تھپکا۔ اور ریاض، اب تو بھی جلدی سے کوئی اچھی خبر سنا دے، سچ میں تو اکیلا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، اشر کے کہنے پر اس نے ہاتھ جلایا تھا۔ میں اکیلا ہی ٹھیک ہوں بھائی، مجھ سے نہیں گھوما جاتا تیتلیوں کے آگے پیچھے۔ یار تم لوگوں کو میں کیوں نظر نہیں آتا؟ میں بھی تو بیچارہ اکیلا ہوں، میری ہی سیٹنگ کروا دو کہیں۔ حیدر منہ پھلا کر بولا۔ تو کبارہ ہی مرے گا حیدر، لڑکیاں تو صرف حمزہ حیدر علی کا نام سن کر ہی کانوں کو ہاتھ لگاتی بھاگ جاتی ہیں، کوئی تیار ہی نہیں ہے تیرے گرل فرینڈ بننے کے لیے۔
تیمور کے کہنے پر اس نے پھر سے منہ بنایا، اتنا تو پیارا ہوں میں؟ ہاں بھائی تو بہت پیارا ہے، وہ سب ہنسنے لگے۔ احمد کا خون بڑھنے لگا، اس نے نکال کر یس کیا تھا۔ السلام علیکم۔ ہاں رحم بول، کیا ہوا؟ کیا ابھی یار بات کچھ ایسی ہے کہ مجھے تھوڑا ضروری کام ہے، لیکن میرے دوست تیرا یہ کام کر دیں گے، تو فکر مت کر۔ اور کوئی تصویر وغیرہ ہے تو دے دی تاکہ میں انہیں دکھا دوں۔ چل ٹھیک ہے، اس نے کال کاٹ کر ان لوگوں سے کہا، بات سنو یار، میرے دوست کی ایک کزن ہے، اس کا آج یہاں فرسٹ ڈے ہے، تھوڑی دیر تک وہ پہنچ جائے گی، تو تم لوگ اس کی ہیلپ کر دینا کلاس وغیرہ ڈھونڈنے میں۔ اور یہ ہے اس کی کزن۔ احمد نے رحم کی بھیجی ہوئی تصویر ان کے سامنے کی تصویر دے کر تو ان سب کو گویا سانپ سونگ گیا۔ یہ تیرے دوست کی کزن؟ ریاض نے حیرت سے کہا، ہاں، اور میرے لیے بالکل چھوٹی بہنوں کی طرح ہے، اس لیے کسی قسم کی کوئی مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ احمد نے انہیں پہلے ہی تنبیہ کر دی تھی۔ وہ سب حیدر کو دیکھ رہے تھے جس نے جلد ہی خود کو کمپوز کر لیا تھا۔ تم پریشان ہو احمد، ہم اس کی ہر طرح سے مدد کر دیں گے۔ حیدر نے اس کو یقین دلایا تھا، اور یہ تو صرف اس کو ہی پتہ تھا کہ اس کے دماغ میں کیا کھچڑی پکڑی ہے۔ ٹھیک ہے پھر میں آتا ہوں 1-2 گھنٹے تک۔ احمد نے زرنور اور منحل کو یونی کی عمارت سے باہر جاتے دیکھ لیا تھا، اسی لیے جلدی سے موبائل پاکٹ میں رکھتا ان کے پیچھے گیا تھا۔ بھائی لوگ تیار ہو جو، شکار خود چل کر آیا ہے، حیدر نے شیطانی مسکراہٹ سے ان سے کہا۔ منحل، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، پلیز تم ڈرائیو کرو۔ کیا ہوا ذرا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ منحل نے فکر مندی سے اس کی پیشانی کو چھو کر دیکھا۔ طبیعت ٹھیک ہے، بس میرا دل نہیں کر رہا ڈرائیو کرنے کو۔ تم کر لو، ٹھیک ہے تم بیٹھو۔ زرنور نے اس کو گاڑی کی چابی دی اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے سیٹ کی بیک سے سر ٹکا کر آنکھیں مون لی تھی۔ حارث نے احمد کو اشارہ کیا تھا جس نے خفیف سی سر کو جنبش دی۔ منحل بات سنو۔ حارث نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتی منحل کو آواز دے کر روکا۔ اس نے چونک کر حارث کو دیکھا تھا اور پھر اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا؟ منحل کے جاتے احمد نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھنے کے بعد جلدی سے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی تھی۔ منحل حیرت سے پلٹی تھی، لیکن حارث نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ کیوں تم میاں بیوی کے بیچ میں آ رہی ہو؟ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے حارث، منحل نے پریشانی سے کہا۔ وہ دیکھ لے گا، تم پریشان نہ ہو، حارث نے اسے کہا۔ اس کی متلاشی نظریں احمد کو ڈھونڈ رہی تھی۔ آدھے گھنٹے سے وہ اس کو دیکھ رہی تھی لیکن وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ کال بھی ٹرائی کر لی تھی لیکن نمبر ہی آف چل رہا تھا۔ بالآخر اس نے اپنی مدد آپ کے تحت کچھ کرنے کا سوچا۔ اے لڑکے بات سنو، کیا تمہیں پتہ ہے کہ ایم اے فرسٹ ایئر کی کلاس کہاں ہے؟ اس نے پاس سے گزرتے ایک لڑکے کو روک کر پوچھا جو اس کو گھورنے لگا۔ بات کرنے کی تمیز نہیں ہے آپ کو باجی؟ یہ بات کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ اے لڑکے بات سنو، لڑکیاں ایسے بات نہیں کرتی، پہلے تمیز سے بات کرنا سیکھیے۔ اب وہ تو کہہ کر نکل گیا اور وہ محض اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی۔ ایک تو باجی بولا، اوپر سے باتیں بھی سنا گیا، لیکن اسے احساس ہو گیا تھا کہ غلطی اسی کی ہے۔ پھر اس نے دوسرے لڑکے کو روکا۔ بات سننا بھائی، کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایم اے فرسٹ ایئر کی کلاس کہاں ہے؟ اس دفعہ اس نے قدر شائستگی سے کہا، لیکن وہ تو ایسے اچھلا جیسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ اور یہ بھائی کسے کہہ رہی ہو؟ میں تمہارا بھائی سے بھائی کہاں سے ہو گیا؟ حد ہے بھائی، جیسے دیکھو بھائی بنانے پر تلا ہوا ہے مجھے، وہ بھی پہلے والے کی طرح منہ بناتا وہاں سے چلا گیا۔ یشفا نے حیران ہوتے ہوئے اس کو دیکھا، پھر ایک غسیلی نظر اس پر ڈال کر بینچ پر بیٹھے ایک لڑکے کے پاس آ کر اس سے بھی یشفا نے وہی سوال کیا جو کسی کتاب میں گم مطالعہ کر رہا تھا، لیکن اس دفعہ اس نے ذرا ہوشیاری سے کام لی۔ ایکسکیوز می، کین یو ٹیل می پلیز ویئر از دا کلاس آف ایم اے فرسٹ ایئر؟ اس نے شائستگی سے کہا۔ اس نے کتاب سے نظر ہٹا کر اس لڑکی کو دیکھا جو جین پر ٹاپ پہنے ہوئے تیل بنائے کھڑی تھی۔ سوری آئی ڈونٹ نو، لٹھ مار انداز میں کہتا وہ پھر سے کتاب میں گم ہو گیا۔ بعد میں جو سب دان پیستے ہوئے وہاں سے آگے چلے گی۔ سیم ہیئر، اس کو اپنے پیچھے اس لڑکی کی آواز آئی تھی۔ اس نے دھیان نہیں دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک وہ یہاں سے وہاں گھومتی رہی لیکن کسی نے بھی اس کو کوئی مدد نہیں کی۔ اسے حیرت تھی کہ دنیا بھر کے بے مروت لوگ یہاں آ کر جمع ہو گئے ہیں۔ تھک ہار کر وہ ایک بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ فائل اور بیگ بھی اس نے سر پر رکھ دیا تھا۔ غصے سے وہ یہاں وہاں بے فکری سے گھومتے اسٹوڈنٹ کو دیکھ رہی تھی۔ غصے سے وہ سامنے گرین شرٹ والے لڑکے کو دیکھ رہی تھی جو کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ دل تو کر رہا تھا کہ اس لڑکے کی گردن اڑا دے۔ بدتمیزی
बातमीज से क्लास का पूछा तो ऐसा रास्ता बताया कि 1 घंटे तक पूरी यूनि में घूम फिर कर वो वापस वहीं आगे जहाँ से चलना शुरू किया था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सब हैदर के ही चेले हैं। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही हो? जशफा ने चूं का सर उठाया था। जो हाँ, येलो फ्रॉक में एक लड़की ग्लासेस लगाए खड़ी थी। आज फर्स्ट डे है मेरा। इतनी देर से अपनी क्लास ढूंढ ही हूँ, मिल ही नहीं रही। और इतने बदतमीज़ और बद तहजीब लोग हैं यहाँ पर, मजाल है जो किसी ने मेरी मदद की हो। वो मुंह फुला कर बोली, अच्छा बताओ कौन सी क्लास है तुम्हारी? अनोशे ने उससे पूछा। एमए फर्स्ट ईयर पर जल्दी से बोली। इतनी दफ़ा बोल चुकी थी कि अब तो रट चुका था उसे। आ जाओ, मैं तुम्हें क्लास तक छोड़ दूंगी। अनोशे के खुशदिली से कहने पर वो बेसहारा खुशी से बोली, हैं सच्ची? अनोशे ने मुस्कुरा कर सास बात में हला। वैसे आप कौन सी फैकल्टी की हैं? एमए फाइनल ईयर। वो तो आप मुझसे सीनियर है, उसने अपना सामान उठाते हुए कहा। उसे जानी पहचाने से कलोनी की खुशबू महसूस हुई थी। उसने अपनी आंखें खोली और चौंक कर अपने बराबर में ड्राइविंग सीट पर बैठे अहमद को देखा। उसके देखने पर वो मुस्कुराता, तुम यहाँ कैसे? यहाँ तो मनाहल थी। वो हैरत से बोली, यहाँ हमेशा से मैं ही था, बस तुमने कभी ठीक से देखा ही नहीं। उसे देखते हुए बोला, गाड़ी रुको। फ़ौरन वो सख्त लहजे में बोली, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैं क्या कह रही हूँ तुमसे, गाड़ी रुको, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बात? वो गुस्से से बोली थी। नहीं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसके इत्मीनान से कहने पर वो भड़क उठी, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी गाड़ी में बैठने की? वो इतनी ज़ोर से चीखी कि अहमद ने बेसहारा हाथ अपने कान पर रखा और ऐसे एक्सप्रेशन दिए जैसे ज़रनूर की आवाज़ उस पर गिरा गुजरी हो। आहिस्ता बोलो यार, चीख क्यों रही हो? ऊंचा नहीं सुनता मैं, और परेशान हो, अगवा नहीं कर रहा तुम्हें। उसने कहने के बाद म्यूज़िक प्लेयर ऑन कर दिया था। सुन मेरे हमसफ़र, क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर रहूँगा बस वही उम्र भर। कितनी हसीन ये मुलाकातें हैं, उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं। ये गाना ज़रनूर को बेहद पसंद था, लेकिन इस दफ़ा जहर लग रहा था। उसने हाथ मार कर प्लेयर ऑफ कर दिया था। अरे इसे क्यों बंद किया? बकवास बंद कर, अपने फ़ौरन गाड़ी रोको। मुझे कहीं भी नहीं जाना तुम्हारे साथ। वो गुस्से से बोले। अहमद ऐसे मुस्कुरा कर उसको देख रहा था जैसे वो उसे लतीफ़े सुना ही हो। इतने शदीद गुस्से में भी ज़रनूर का दिल उसको मुस्कुराते देखकर धड़क उठा था। उसकी तो जान बसी थी उसकी मुस्कुराहट में। एक लम्हे के लिए तो वो जैसे साकत हो गई थी, फिर जल्द ही उसको संभाल लिया था। अहमद, मैं कह रही हूँ तुमसे गाड़ी रोको वरना अच्छा नहीं होगा। वो धमकाते हुए बोली, नूर अगर तुम थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ तो क्या ये अच्छा नहीं होगा? वो उस अंदाज से बोला कि ज़रनूर को तो आग ही लगे। मेरी गाड़ी में बैठकर तुम मुझे ही बातें सुना रही हो। वो फिर से चीख कर बोली, बातें कहाँ सुना रहे हो? बस इतना कह रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ। क्यों हो जाऊँ मैं खामोश? हाँ क्यों हो जाऊँ? मेरी मर्जी, मैं बोलूँ ना बोलूँ, तुम होते कौन हो मुझे खामोश करवाने वाले? वो शदीद गुस्से से बोली, सिर्फ इतना कहा था कि थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। तुमने तो मुझे ही बातें सुना दी। वो ध्यान से ड्राइव करता साथ साथ बोलता भी जा रहा था। गाहे बगाहे उसके गुस्से से सुलह पड़ते चेहरे पर भी नजर डाल रहा था। जरनूर ने गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ मारा जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा था। अहमद ने बामुश्किल गाड़ी को कंट्रोल करके साइड पर करके ब्रेक लगा था। अगर वो बर वक्त ऐसा ना करता तो यकीनन सामने से आती कार से उनका ज़बरदस्त साफ दम हो जाता। जरनूर का सर डैशबोर्ड पर लगने लगते। बचा, दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? ये क्या हरकत की है तुमने? कुछ खबर भी है तुम्हें कि कितना बुरा एक्सीडेंट हो सकता था? उसके गुस्से से बोलने पर वह सहम गई थी। अहमद, वो खामोश हो जाओ, एक लफ्ज़ ना सुनो मैं तुम्हारे मुंह से अब। उसने फिर से कार स्टार्ट की थी। उसके इतने सख्त लहजे में बात करने पर उसका दिल टूट गया था। उसने शदीद शौक की नज़रों से अहमद को देखा जो हफ्सा सामने देखकर ड्राइव कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो चुके थे। नाराज़गी से उसने मुंह ही मोड़ लिया था और खिड़की से बाहर देखने लगी। और नौशे ने उसे क्लास तक पहुंचा दिया था। उसका शुक्रिया अदा करते हुए क्लास में जा बैठी थी। प्रोफेसर थोड़ी देर पहले क्लास में आए थे और अभी वाइट बोर्ड के सामने खड़े कुछ लिखने में मसरूफ थे। जशफा को ये आवाज़ अपने पीछे वाली डेस्क पर से आई थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया।
پنک بیگ آپ کی دوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں اس کے پیچھے 2 ڈیسک چھوڑ کر برابر والی رو میں ایک لڑکا بیٹھا جس نے جشپا آگے دیکھنے پر مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی تھی۔ اسے دیکھا وہ چونکی تھی، اس کو امید نہیں تھی کہ یہ لڑکا اس کو یہاں ملے گا۔ اسے حیرانی اس بات پر تھی کہ وہ اس کو دیکھ کر مسکرا کیوں رہا تھا، کیونکہ جو حرکت اس نے حیدر کے ساتھ کی تھی اس سے پکا یقین تھا کہ کبھی نہ کبھی وہ کہیں سے اچانک آئے گا، اس کو شوٹ کر کے نکل جائے گا، لیکن یہ تو مسکرا رہا تھا۔ پہلی ملاقات کا تو کوئی شبہ تک نہیں تھا اس کے چہرے پر۔ جشپا اس کو نظر انداز کرتے پھر سے سامنے دیکھنے لگی جہاں پروفیسر ابھی تک کچھ لکھ رہے تھے ہی۔ اس نے پھر اسے متوجہ کرنا چاہا لیکن اس دفعہ جشپا نے کوئی رسپانس نہیں دیا، بس سامنے دیکھتی تھی۔ جب بھی کوئی چھوٹی سی چیز آ کر اس کے کندھے پر لگی ایک لمحے کے لیے تو وہ سن رہ گئی کہ کہیں اس نے گولی تو نہیں مار دی۔ اس نے سکھ کا سانس لیا کہ گولی نہیں مارتی، لیکن ویسی ہی ایک اور چیز اڑتی ہوئی آگ اس کے سر پر لگ کر نیچے گری تھی۔ اس نے حیرانی سے نیچے پڑے ان دونوں چیزوں کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ دوسرے لمحے وہ چیختی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ پوری کلاس حیرانگی سے اس کو دیکھ رہی تھی جس نے چیخ کر پوری کلاس سر پر اٹھا لی تھی۔ واٹ از یور پرابلم؟ پروفیسر نے اپنے موٹے سے چشمے کو ناک پر ٹکاتے گھور کر اس کو دیکھا جو اسٹیج سے نیچے کھڑی تھی۔ حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ سر وہ کاکروچ مارے ہیں اس لڑکے نے، مجھے وہ گھبرائے ہوئے انداز میں ہاتھ سے حیدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا پھر؟ کاکروچ ہی مارے ہیں نا، کوئی میزائل تو نہیں مار دی جو تم ایسے ہی ری ایکٹ کر رہی ہو؟ پروفیسر نے اسے گھور کر کہا۔ سر اس نے مجھے کاکروچ مارے ہیں۔ کاکروچ؟ وہ زور دے کر بولی۔ تو اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ کاکروچ تو اتنے اچھے ہوتے ہیں۔ کلاس ایک بات آپ سب میری غور سے سنیں۔ پروفیسر نے کھیکھی کرتے اسٹوڈنٹ کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا، بلکہ ایسا کرے کہ دوپٹے سے، شرٹ سے، رومال سے، جو بھی ہے آپ کے پاس، اس سے یہ نصیحت باندھ لیں کہ جب بھی جہاں بھی آپ کو کاکروچ چھپکلی نظر اسے اٹھا کر منہ میں ڈال کر کھا جائیے۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں آپ نہ کہ پروفیسر ہارس آپ کو کبھی بھی کوئی غلط نصیحت نہیں کرتے۔ ہاں تو صرف نگلنا نہیں بلکہ چبا چبا کر کھانا ہے۔ امیجن کریں ذرا کاکروچ اور چھپکلی آپ لوگ چبا چبا کر کھا رہے ہیں۔ آہا کیا مزہ آ رہا ہے، کیا لطف آ رہا ہے، پروفیسر بن ہارس نے چٹخالے لیتے ہوئے کہا۔